السلام علیکم، ویلکم ٹو یوٹیوب چینل مائنڈ چینجر 9۔ دوستو، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو ترکی کے علاقے سے ڈھونڈ لیا گیا ہے۔ ترکی کا یہ علاقہ مشرقی حصہ جسے کوہ رادات کہتے ہیں، اور یہ تقریباً 12,000 فٹ کی بلندی پر واقع ہے۔ چائنیز ماہرین نے کشتی کی باقیات کو ریڈیو کاربن ٹیکنالوجی کی مدد سے یہ ثابت کیا ہے واقعی اس کشتی کو تقریباً 5,000 سال ہو گئے ہیں۔ یہ کشتی کتنی لمبی تھی اور اس کشتی میں کون کون سوار تھے، آئیے اس پہ تھوڑا ڈسکس کرتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام وہ پہلے پیغمبر تھے جنہیں اولو العزم کا شرف نصیب ہوا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے تقریباً 500 سال تک اپنی قوم پر گریہ کیا، اور اسی گریہ و نوح کی وجہ سے ان کا لقب نوح پڑ گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے تقریباً 2500 سال زندگی گزاری اور 950 سال تبلیغ کی۔ اس 950 سال تبلیغ میں تقریباً 80 لوگ مسلمان ہوئے، اور کچھ روایت کے مطابق 72 لوگ۔ 850 سال کی عمر میں حضرت نوح علیہ السلام کو رسول مبعوث کیا گیا۔ ایک دن عید کے موقع پر حضرت نوح علیہ السلام اپنے سفید عصا کے ساتھ اپنی قوم کی طرف آئے۔ اس وقت تقریباً 70,000 افراد جمع تھے اور وہ بتوں کی پوجا کر رہے تھے۔ حضرت نوح نے تبلیغ دین شروع کیا، لیکن انہوں نے نہ صرف انکار کیا بلکہ یہ بھی کہا، اے نوح، تم تو ہمارے ہی جیسے ہو۔ اگر اللہ کوئی نبی یا رسول بھیجتا تو فرشتے کی شکل میں بھیجتا۔ تو کوئی اسلام قبول نہ لایا سوائے ایک عورت کے جس کا نام امورہ بنت زمران تھا، اور اسی عورت کی شادی حضرت نوح علیہ السلام سے بعد میں ہوئی، جن کے بطن سے حضرت سام پیدا ہوئے، اور جو کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد نبی مقرر ہوئے۔ اسی طرح وقت گزرتا گیا، حضرت نوح علیہ السلام بھی دعوت تبلیغ دیتے رہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ نہ صرف وہ دین سے انکاری تھے بلکہ حضرت نوح علیہ السلام پر ظلم و ستم شروع کر دیا۔ ایک دن حضرت نوح علیہ السلام کو اتنے پتھر مارے کہ آپ علیہ السلام پتھروں کے نیچے دب گئے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور اپنے پروں سے ان کو نکالا اور پروں کے ساتھ مس کیا، تو حضرت نوح علیہ السلام ٹھیک ہو گئے۔ وقت گزرتا گیا، 950 سال کی تبلیغ میں تقریباً ایک روایت کے مطابق 80 لوگ مسلمان ہوئے، اور دوسری روایت کے مطابق 72 لوگ۔ تو ایک دن حضرت نوح علیہ السلام خداوند عالم سے دعا کی کہ اے میرے اللہ، میری اس قوم کو ہدایت نصیب فرما۔ تو اللہ نے فرمایا، اے نوح، اب اس قوم میں کوئی بھی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، یا اللہ، تو میری اس قوم پر پانی کی صورت میں ایک عذاب نازل کر جس میں سارے ہلاک ہو جائیں، کیونکہ یہ نہ تو خود مسلمان ہوتے ہیں اور نہ ہی دوسروں کو مسلمان ہونے دیتے ہیں۔ اس قوم کی وجہ سے دین حق کبھی فروغ نہیں پا سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نوح، عذاب کا انتظام کر دیا جائے گا، آپ کشتی بنانا شروع کر دو۔ حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ آپ خرمے کے درخت نصب کرو، یعنی کہ اس کے بیج زمین میں بو دو۔ تو اس طرح زمین میں بیج بوئے گئے، اور درخت جب تیار ہوئے تو ان کو کاٹا گیا۔ تو پھر ایک اور روایت کے مطابق کئی مرتبہ ان کو حکم دیا گیا کہ خرمے کے درخت بو، اور پھر کاٹا گیا، اور اللہ تعالیٰ عذاب بھی ٹالتا رہا تاکہ یہ قوم اپنے دین کو قبول کر لیں، لیکن قوم ڈٹی رہی۔ اسی طرح وقت گزرتا گیا، تقریباً 40 سال کے بعد درخت پھر اگائے گئے اور کاٹے گئے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے ان درختوں سے تقریباً 1,00,000 تختے تیار کیے، اور اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے 1,29,000 کیلیں دی حضرت نوح علیہ السلام کو۔ تو اس طرح کشتی کی تیاری شروع ہو گئی۔ تو اس دوران حضرت نوح علیہ السلام کی قوم آئی، تو انہوں نے کہا، اے نوح، یہ کشتی کیوں تیار کر رہے ہو؟ نہ کہ ادھر سمندر ہے اور نہ ہی دریا، بلکہ آپ تو تم پاگل اور دیوانہ ہو گئے ہو۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ ایک اللہ کا عذاب آنے والا ہے، جس نے اسلام قبول نہ کیا تو خدا کے عذاب میں ہلاک ہو جائے گا۔ تو وہ قوم تمسخر اڑاتی ہوئی واپس چلی گئی۔ تو اس طرح تقریباً کوئی 200 سال تک یہ کشتی بنتی رہی۔ 200 سال کے بعد ایک بہت بڑی کشتی تیار ہو گئی۔ یہ کشتی کی لمبائی تقریباً 1200 ہاتھ یعنی کہ 1200 گز لمبائی تھی، 800 ہاتھ یعنی کہ 800 گز چوڑائی تھی، اور 80 گز اونچائی تھی، اور اس کشتی کی 3 منزلیں تھیں۔ پھر کوفہ کے ایک مقام سے آہنی تنور سے پانی ابلنے لگا، اور اس طرح یہ پانی روئے زمین پر پھیلنے لگا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا گیا
کہ آپ اپنے اہل و عیال اور ان 80 مومنوں کو اور ہر جنس کے ایک ایک جوڑے کو لے کر کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ یوں سارے کشتی میں سوار ہو گئے۔ کشتی کے پہلی منزل پہ جانوروں کو رکھا گیا، اور دوسری منزل پہ کھانے پینے کی چیزوں کو، اور تیسری منزل پہ انسانوں کو۔ اور روایت میں ہے کہ جانوروں میں سے سب سے آخر گدھا سوار ہوا، اور گدھے کی دم کے ساتھ شیطان چمٹ کر اندر داخل ہو گیا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی کا اندرون جائزہ لینے کے لیے گئے تو دیکھا شیطان کشتی کے کونے میں چھپا ہوا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، اے لعین، تمہیں کس نے اجازت دیا تو ادھر آؤ؟ شیطان نے کہا، اے نبی خدا، میں گدھے کی دم کے ساتھ چمٹ کر آیا ہوں۔ تو خداوند عالم نے کہا، نوح، اس کو ادھر ہی رہنے دو۔ یوں یہ کشتی تقریباً 6 ماہ تک پانی میں تیرتی رہی، اور نوح علیہ السلام کی بیوی واغلہ اور کینان نے بھی نافرمانی کی اور اس کشتی میں سوار نہ ہوئے۔ یوں وہ اس عذاب میں غرق ہو گئے۔ تقریباً 6 مہینے تک یہ کشتی تیرتی رہی، اور آخر میں کوہ جوادی کے ساتھ آ کر رک گئی۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے کوے کو حکم دیا، جاؤ باہر جا کر پانی کا لیول چیک کر کے آؤ۔ تو کوہ گیا اور راستے میں مردار پا کر کھانے لگا اور واپس نہ آیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بد دعا دی کہ تمہاری روزی ہمیشہ مردار پر ہی منحصر ہوگی، اور آج تک کوہ ہمیشہ مردار پر ہی بیٹھتا ہے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر کو کہا کہ باہر جا کر حالات چیک کر کے آؤ۔ جب کبوتر گیا اور واپسی پہ زیتون کے پتے لے کے آیا، تو اس طرح معلوم ہو گیا پانی کا لیول کم ہو گیا ہے اور درخت نظر آنے لگے ہیں۔ پھر چند عرصے بعد پھر کبوتر کو بھیجا گیا، تو کبوتر واپسی پر کبوتر کے پاؤں کیچڑ میں مبتلا تھے، تو یہ پتہ چلا کہ پانی زمین سے ختم ہو گیا ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کشتی سے باہر تشریف لے آئے اور سارے جانوروں کو آزاد کر دیا۔ طوفان کے بعد حضرت نوح علیہ السلام تقریباً 500 سال زندہ رہے، اور اپنے آخری ایام میں اس روئے زمین کو 3 حصوں میں تقسیم کیا، کیونکہ تقریباً زمین کی تمام مخلوق پر حضرت نوح علیہ السلام نبی تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس زمین کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے اپنے 3 بیٹوں میں بانٹ دی۔ پہلے بیٹے سام کو جو علاقہ دیا گیا جریدہ عراق، عرب و عجم، فارس، خراسان اور شام، اور حام کو دیار مغرب، مصر، سوڈان، زنجبار، حبش، سندھ اور ہندوستان کا علاقہ دیا گیا، اور یافس کو زمین چین، تبت، ترکستان اور ساری زمین مشرق یافس کے حصے میں آئی۔ جب تمام امور سے حضرت نوح علیہ السلام فارغ ہو چکے تھے تو ایک دن ملک الموت آ پہنچا۔ حضرت نوح علیہ السلام گھبرا گئے اور کہا، مجھے اتنی اجازت دے دیں تاکہ میں اپنے بچوں سے مل لوں۔ ملک الموت نے کہا، آپ کو اجازت نہیں ہے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، میں اس ویرانی میں اگر مر گیا تو میرا غسل، کفن اور نماز کون پڑھائے گا؟ تو ملک الموت نے کہا، میرے ساتھ اس کے لیے فرشتے آئے ہوئے ہیں۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، اے ملک الموت، مجھے اتنی اجازت دے دیں تاکہ میں دھوپ سے چھاؤں میں چلا جاؤں۔ تو ملک الموت نے فرمایا، ہاں اس کی اجازت ہے۔ جیسے ہی حضرت نوح علیہ السلام چھاؤں میں پہنچے تو ملک الموت نے روح قبض کرنے سے پہلے پوچھا، اے نبی خدا، آپ نے بہت زیادہ زندگی گزاری ہے، تو اس زندگی کی حیثیت آپ کی نظروں میں کیا ہے؟ تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، اے ملک الموت، میری یہ 2500 سالہ زندگی صرف اتنی ہے کہ میں دھوپ سے چھاؤں تک آیا ہوں۔ دوستو، 2500 سالہ زندگی گزارنے والے نبی خدا حضرت نوح علیہ السلام نے کیا ایک خوبصورت جملہ کہا ہے کہ میری 2500 سالہ زندگی صرف اتنی ہے کہ میں دھوپ سے چھاؤں تک آیا ہوں۔ دوستو، ہماری زندگی بھی بہت ہی زیادہ مختصر ہے۔ کہاں 2500 سالہ زندگی اور کہاں یہ 60-70 سالہ لائف۔ تو دوستو، ہماری اس چھوٹی سی زندگی میں زیادہ سے زیادہ نیکی کے کام کریں تاکہ خدا کا قرب حاصل کریں اور برائیوں سے دور رہیں۔ تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو اور پلیز سبسکرائب مائی چینل۔ تھینکس۔